السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشوین جمال۔ ایران کے دارالخلافہ تہران میں حماس کے سیاسی لیڈر اسماعیل ہانیہ اسرائیلی ایئر فورس کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس کی جانب سے رات گئے اسماعیل ہانیہ پر پریسیجن گائیڈڈ میزائل سے اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ نو منتخب ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد اپنے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق اسماعیل ہانیہ جس ہوٹل میں قیام پذیر تھے وہ ملٹی فلور ہوٹل تھا جس میں کئی کمرے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر اسرائیلی میزائل نے صرف اسی کمرے کو نشانہ بنایا جس میں اسماعیل ہانیہ خود موجود تھے۔ اسماعیل ہانیہ کی ایران کے شہر تہران میں شہادت نے ایرانی سیکیورٹی کا پول کھول دیا ہے اور ایران کی سیکیورٹی ایجنسیوں کی اہلیت پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کئی دہائیوں سے اسماعیل ہانیہ کے تعاقب میں تھی جس کے باعث اسماعیل ہانیہ قطر میں کسی نامعلوم مقام پر روپوش تھے۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایران کے لیے اس لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے کیونکہ اسماعیل ہانیہ بطور ریاستی مہمان ایران کے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بطور ریاستی مہمان ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا ایرانی حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی ذمہ داری تھی جس میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ اسماعیل ہانیہ کی ایران میں شہادت پر ایران کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قتل کا بدلہ لینا تہران پر اب فرض ہے اور ایسا اقدام کر کے اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر کو اپنی صدارت کے پہلے ہی دن غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ایسے میں ایران کے پاس جوابی کارروائی کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں اور اس واقعے کا خطے کی مجموعی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ جی ناظرین، یہ ایک بہت ہی اہم، حساس، افسوسناک معاملہ، اس پر بات کریں گے۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی ہیں جلال الفرا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز کی ڈاکٹر ہما بکائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں جلال صاحب اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، سر ایک بہت افسوسناک حملہ، اس کے اندر جو شہادت ہوئی بڑی وہ بھی افسوسناک، لیکن جیسے بھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ تو ایک سلسلہ ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے، افسوسناک انسیڈنٹس کا رک نہیں رہا اور اس کے اندر ایک کڑی ہم نے دیکھا کہ ایک اور اس کا اضافہ جو ہے وہ ہو گیا۔ ایک تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ معاملات، اب آپ کو کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کچھ ریاکشنز دنیا کے ہم نے دیکھا ممالک کے بڑے ایموشنل آئے ہیں، کچھ ریاکشنز وہی ہیں جو روٹین کی مذمتیں ہوتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ان آیت سے شروع کروں گا جو ہمیشہ شہید اسماعیل ہانیہ صاحب ذکر کیا کرتے تھے اپنے خطبوں میں، اپنے سپیچ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے محترمہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، بیکاز اسرائیل آلریڈی پہلے سے ہی انہوں نے اعلان کی ہے۔ اسرائیل نے آج سے چند مہینے پہلے باقاعدہ انہوں نے یہ اعلان کر چکے ہیں، اسرائیل کی جو عسکری قیادت اور سیاسی قیادت، کہ ہم حماس کی خاتمہ کریں گے۔ حماس کی جو قیادت ہیں، چاہے وہ پاک فلسطین میں ہے چاہے باہر ہے، سب کو ختم کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اسماعیل ہانیہ صاحب مرحوم شہید کو شہید کرنے کی، مارنے کی، کہ یہ یعنی 76 بار کوشش کیا گیا ہے اور الحمدللہ وہ بچ گیا تھا، 5 بار بچ گیا تھا، لیکن ایک دفعہ ان کا بیٹا، جو بڑا بیٹا عبدالسلام، وہ تھوڑا سا زخمی ہوا تھا۔ اچھا، تیسری بات جو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسماعیل ہانیہ صاحب ہمیشہ ایک جملہ دہراتا رہا بیچارہ، وہ کہتا ہے کہ آئی نو، مجھے پتا کہ ایک دن مجھے شہید ہونا ہے۔ اچھا، دوسری بات، بڑی حیرت کی بات یہ بھی ہے نا کہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ شہادت میری خواہش ہے، میرا تمنا ہے۔ اچھا، میں ان کی دفاع نہیں کر رہا ہوں، میں حماس کا نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ حماس، آئی ایم اے نیوٹرل جرنلسٹ، لیکن میں جس کے بارے میں جو ایک لیڈر ہے، بہت سچا لیڈر ہے، اسماعیل ہانیہ صاحب نے اپنی ساری زندگی جد و جہد میں گزارا۔ اسماعیل ہانیہ نے احمد یاسین صاحب کے ساتھ مل کر حماس کو بنایا سن 1987۔ اسماعیل ہانیہ صاحب ایک دیندار انسان تھا، اسماعیل ہانیہ صاحب ایک نفیس انسان تھا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی وجہ سے آج میں اپنی بات کروں گا، امت مسلمہ کے آپ ذکر نہ کریں میرے سامنے، آج ہم جو غزہ کے عوام یتیم ہوئے ہیں،
اب مہربانی کر کے امت مسلمہ کی بات نہ کرے، کیونکہ مجھے امت مسلمہ 10 مہینے سے نظر نہیں آئی امت مسلمہ تو صرف نام کی ہے. امت مسلمہ جو ہے نا، وہ اسماعیل ہنیہ صاحب تو بیچارہ شہید تو ہو گیا، اور وہ اللہ رب العزت جنتوں میں اعلی مقام میں ہوگا ضرور، لیکن امت مسلمہ کے جو بعد میں آپ نے کیا نا، امت مسلمہ کو بتائیے گا کہ تیار رہیں فلسطینی بچوں کی فریاد کے لیے، جو وہ آلریڈی 17,000 فلسطینی بچے بیسز میں ان کو ملبہ کے نیچے سے نکالا گیا ہے، ان کے لاشوں کو. وہ آپ کی شکایت کر چکے ہیں، کریں گے نہیں، کر چکے ہیں آپ کی شکایتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا سامنے. اب سزا اور جزا کا دن ضرور آئے گا، اس کا انتظار کریں. ڈاکٹر ہما، آپ نے سینٹیمنٹ سنا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک احساس یہ ہے کہ شاید یتیم ہو گئے ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس ظاہر ہے ایک سربراہ چلا جائے، اور اس طرح کی موومنٹ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، تو شاید یہی سینٹیمنٹ بنتا ہے. انٹرنیشنل ری ایکشنز کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جلال صاحب کہتے ہیں امت مسلمہ کی بات نہ کریں، ری ایکشنز بھی ویسے جو مسلمان ممالک کے آئے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ کیا ان پر بات کی جائے، بس وہی رسمی روایتی سی مذمتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. کہ جب سے یہ کانفلکٹ 10 ماہ پہلے شروع ہوا نا، تو جو ویسٹرن لابیز تھیں اور جو اسرائیلی لابیز ہیں، ان کا بھرپور کوشش تھی کہ وہ اس کو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ بھی نہیں کہتے تھے، وہ اس کو اسرائیل حماس کانفلکٹ کہتے تھے. لیکن جو پچھلے 10 مہینے کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور بالخصوص پچھلے 72 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس ہیں، اس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل پہ کیونکہ بہت پریشر بڑھ رہا تھا کہ وہ جنگ بندی بھی کرے، امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ آرمز کی ترسیل بند ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو اسرائیل جو تھا وہ اپنے لیے ایک کانفلکٹ میں اپنے لیے ایک سپیس نکالنا چاہ رہا تھا. دو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک انہوں نے حزب اللہ کے جو ہیڈ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں پہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا ہے. اور دوسرا ٹارگٹ جو تھا وہ یہ تہران میں اسماعیل ہانیہ صاحب کا تھا. اچھا، یہ بہت اہمیت اس لیے رکھتا ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ ان پر ماضی میں بھی 5 اٹیمپٹس ہوئی ہیں، لیکن وہ اٹیمپٹس آن اے تھرڈ گراؤنڈ جس کو جو تنازع کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو اسرائیلی پرسیپشن ہے، جو اسرائیلی مائنڈ سیٹ ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر ان کے ذہنوں میں یہ بات پنہا ہے کہ ایران نہ ہو تو حماس بھی نہ ہو اور حزب اللہ بھی نہ ہو. تو جو ان دو فیکشنز کو، دو انٹیٹیز کو ریزسٹنس رکھنے کی اجازت دیتی ہیں وہ ایرانین سپورٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہٹ کیا جائے نرو سینٹر کو. تو اس طرح سے انہوں نے تہران میں یہ اٹیک کر کے، سمجھیے جو نرو سینٹر ہے ریزسٹنس کا، اس پہ حملہ آور وہ ہوئے. پھر اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، آپ مجھے اجازت دیں، تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایرانین انسٹالیشنز پہ ڈمیسکس میں ایک اٹیک کیا تھا اسرائیلیوں نے انپرووکڈ، کوئی 3 مہینے پہلے، اور بہت کوشش کی تھی کہ امریکہ اس جنگ میں گھسٹ آئے یا ایران کوئی ٹف رسپانس دے دے. ایران نے تب بھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسٹریٹجک رسپانس دی تھی. ایران کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی بات باور تو کراتا ہے لیکن جنگ میں نہیں ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہتا. اس وقت جس صورتحال ایمرج ہوئی ہے اور جو ایرانین ایئر سپیس وائلیٹ ہوئی ہے، ایرانین ٹیریٹوریل سورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے، اور ایران سے آپ نے سن لیا سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو سمجھے تیار کرنا چاہیے، یا ایران اسرائیل کے خلاف ایک بہت سخت ہارش بروٹل رسپانس آئے گا ایران کی طرف. تو ایران نے اس بات آپ سمجھ رہی ہیں کہ رسپانس بروٹل آئے گا. تھوڑا سا پہلے اس کو میں جلال صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے انڈرسٹینڈ کر لوں، اس کو آپ فیلئر سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ایران کو ریزسٹنس میں کھینچنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کو نرو سینٹر سمجھا جاتا ہے اس کانفلکٹ کا. ورلڈ لیڈرز وہاں پر موجود تھے، ایک بہت بڑا ایونٹ وہاں پر ہو رہا تھا، وہاں پر یہ سب کچھ ہو جانا، اس کو پہلے تو کیسے دیکھیے میں 2-3 پوائنٹ ہے بہت ضروری سمجھتا ہوں اس کو ذکر کرنا. سب سے پہلے بات تو اسرائیل غزہ کے اندر ناکام ہوا.
دیکھیے بالکل ناکام ہوا یہ بچوں کو اور سویلین لوگوں کو مارنا کوئی کامیابی تھوڑی ہے. عمارتوں کو ہسپتالوں پہ حملہ کرنا یہ کوئی فوج کی کامیابی نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک بڑا فوج ہے, بڑا منظم فوج ہے. ہاں یہ بتائیں کہ آپ نے حماس کی قیادت یا حماس کی مجاہدین سے کتنے لوگوں کو مارا ہے, وہ آپ بتائیں, وہ نہیں ہے. تو اب دیکھیے میں آپ کو آج سوال کیے بغیر میں آپ کو ایک سوال کا جواب دوں گا. اس وقت حماس کا کیا ری ایکشن ہونی چاہیے؟ میری خیال میں اس وقت حماس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی سخت رد عمل ہو. حماس 10 مہینہ سے اکیلا لڑ رہا ہے اور ان کے پاس جو وسائل ہیں یقیناً اس میں کمی کیا شاید ختم ہونے والے ہوں گے. تو میرے خیال میں حماس کی طرف سے کوئی اتنا سخت رد عمل میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں. اچھا ایران کی جو بات ہے, میرا ایک سوال ہے یار, ایران ایک پرانا ملک, ایک بہت بڑا ملک ہے. یہ کس طرح ایران نے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ نشر کریں گے یا نہیں, بہرحال کیا ایران سوئے ہوتے ہیں؟ ایران کے جو انٹیلیجنسز ہیں, ایران کے جو ادارے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دوسری بات, ایران ہمیشہ اپنا بدلہ جو ہے بیاناتوں میں لیتے ہیں, عملی طور پہ کچھ وہ جو کہہ رہی ہیں اسٹریٹجک کوشش کرتے ہیں وہ جواب دیں. دیکھیے میں یہ جو ہوا ہے اسماعیل ہنیہ صاحب کے ساتھ ہے, میرے خیال میں آپ جب میرا ملک میں گھس کر کسی کو مار دیتے, اس طرح فضائی حملہ کر کے آپ مار دیتے ہیں, ایکس وائی زیڈ, چاہے وہ اسماعیل ہنیہ ہو یا کوئی بھی ہو, یہ ایک ریزن بن سکتا ہے, ایک وجہ بن سکتا ہے کہ بڑی جنگ کے لیے. ایران کا ری ایکشن کیا ہے وہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک بات اور جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے, میری معلومات کے مطابق کہ جو حملہ ہوا ہے اسماعیل ہنیہ شہید مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے, یہ اسرائیل نے اکیلا نہیں کیا, اسرائیل کے ساتھ کسی نے تعاون کی ہے. جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید تعاون کریں گے ضرورت پڑی تو. ہے, کسی نے تعاون کیا, نام میں لینا نہیں چاہتا ہوں قبل از وقت. ٹھیک ہے, آپ کی اسی چینل میں اسی ٹیبل پہ جو میں نے مختلف پروگراموں میں پیشگوئی کی ہے جنگ کے شروعات میں, وہ درست ثابت ہوئی ہے. جو انفارمیشن دی ہے وہ درست ثابت ہوئے بعد میں. ٹھیک ہے, تو ایک ملک ہے, شاید 2 ہوں گے, جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دیا ہے, اسرائیل کے ساتھ دیا ہے اسماعیل ہنیہ صاحب. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا ایران